السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على النبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم اور دینی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وسلم نے ایک طریقے سے شہید ہونا گوارا کر لیا مگر اس کو رس سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز ہے توحید. وہ دولت توحید کی دولت ہے. دنیا میں جتنے نبی آئے سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے. میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں اتنا مانا جائے، اور اگر اس کے علاوہ کسی کی رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف. اور اس کے ان ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیے جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس توحید سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے تھے. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور کیا تھا کہ اس کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا. آج اسی مذہب کے ماننے والے جگہ جگہ پر اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے امین گڈھے میں دستے چلے جا رہے ہیں. ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور غیر اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے. میرے بھائیوں، اس توحید کے عقیدے کی عبادت کیجیے. نماز میں ہر مسلمان اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس کام کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امید وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس عقیدہ توحید کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو محسن بنایا ہے، ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے. شاعر مشرق کی شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.